قوموں کی تاریخ میں عظیم شخصیتیں روز روز پیدا نہیں ہوتی۔ عرصے کے بعد کہیں جا کر کوئی ایسا انسان پیدا ہوتا ہے جو عظمت کے معیار پر پورا اترتا ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ 25 دسمبر 1876 عیسوی کو کراچی میں پیدا ہوئے۔ بچپن ہی سے آپ کو مطالعے کا بہت شوق تھا۔ وہ پڑھنے کے وقت پڑھتے اور کھیل کے وقت کھیلتے تھے۔ انہوں نے کبھی اسکول کے کام میں سستی کا مظاہرہ نہیں کیا۔ رات گئے تک وہ مطالعے میں مصروف رہتے، مگر دوسروں کے آرام کا بھی خیال رکھتے۔ رات کو جب مطالعہ کرتے تو مٹی کے تیل والے لیمپ کے ایک طرف گتا رکھ لیتے تاکہ گھر کے دوسرے لوگ پریشان نہ ہوں۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو شروع ہی سے دھول مٹی والے کھیلوں سے سخت نفرت تھی، کیونکہ وہ شروع ہی سے صفائی پسند تھے۔ کرکٹ کو بہت پسند کرتے تھے۔ وہ جب اعلیٰ تعلیم کے لیے لندن جانے لگے تو اپنے ایک دوست نانجی جعفر کو اپنی گیند اور بلہ دیتے ہوئے کہا، جب تک میں ملک سے باہر رہوں تم محلے کے لڑکوں کو کرکٹ کھیلنے کے لیے ہر شام میدان میں لے جایا کرنا، اور جو نئے لڑکے آئیں انہیں تربیت دینا تاکہ وہ دوسرے گندے کھیلوں سے بچے رہیں۔ جانوروں میں انہیں گھوڑا بہت پسند تھا۔ گھوڑے کی فطرت میں خود اعتمادی شامل ہے، اس لیے وہ اسے بہت پسند کرتے تھے، اور اکثر اپنے ایک دوست قاسم کے ساتھ گھڑ سواری کرتے تھے، جو کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ خود بے انتہا خود اعتمادی کے مالک تھے، اس لیے خود اعتماد سواری بہت پسند کرتے تھے۔ گردن جھکا کر جینا ان کے اصولوں کے خلاف تھا۔ قائد اعظم ڈرامے کے بھی شوقین تھے۔ وہ اپنی انتہائی مصروفیات کے دنوں میں بھی اس تفریح کے لیے وقت نکال لیتے تھے۔ لندن میں انہوں نے اسٹیج ڈراموں میں بھی حصہ لینا شروع کر دیا۔ لندن کے مشہور شیکسپیئر ڈرامیٹک کلب میں ان کو اداکاری کا پیشہ باقاعدہ طور پر اختیار کرنے کی دعوت دی گئی، مگر انہوں نے معذرت کر لی، کیونکہ وہ حال میں موجود چند 100 انسانوں کے بجائے دنیا کے کروڑوں انسانوں کو متاثر کرنا چاہتے تھے۔ قائد اعظم آپ بلیئرڈ کے کھیل میں بھی کافی مہارت رکھتے تھے۔ جن دنوں وہ ممبئی میں وکالت کرتے تھے، شام کو فارغ ہوتے ہیں تو 1-2 بلیڈ کلبوں میں جایا کرتے تھے۔ ان کا شمار بلیڈ کے اچھے کھلاڑیوں میں ہوتا تھا۔ قائد اعظم نے ایک مرتبہ اپنے ایک دوست سے کہا، سیاست اور بلیڈ اس لحاظ سے ملتے جلتے ہیں کہ دونوں میں سوچ سمجھ کر اسٹروک لگانا پڑتا ہے۔ قائد اعظم ممبئی میں ہوتے یا دلی میں، دن بھر کی مصروفیات کے بعد شام کو اپنے بنگلے کے لان میں چہل قدمی ضرور کرتے۔ دل چاہتا تو سمندر کے کنارے ہوا خوری کے لیے چلے جاتے۔ شروع میں انہیں گھڑ سواری کا بھی شوق رہا، بعد میں دوسرے کاموں میں لگ کر اسے جاری نہ رکھ سکے۔ گھڑ سواری کا شوق انہیں ہمیشہ رہا۔ وہ گولف بھی کھیلتے تھے۔ گورنر جنرل بننے کے بعد بھی گولف کھیلنے کا شوق رہا اور کھیلتے بھی رہے۔ قائد اعظم کو مطالعے کا بے حد شوق تھا۔ کتب بینی اور اخبار بینی آپ کا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ روزانہ اخبارات کا مطالعہ کرتے۔ ایک مشہور تبصرہ نگار نے ایک مرتبہ ان کے بارے میں لکھا، وہ ایک ایسے لیڈر ہیں جن کی تمام تر فراست ان معلومات پر مبنی ہے جو انہیں روزانہ اخبارات کے وسیع مطالعے سے حاصل ہوئی ہیں۔ قانون اور سیاست میں ان کا مطالعہ بہت وسیع تھا۔ انگلستان اور امریکہ کے رہنماؤں اور مشہور لوگوں کی زندگیاں اور ان کی ولولہ انگیز تقریریں بھی آپ کے زیر مطالعہ رہیں۔ انہیں تاریخی، سیاسی کتب، سوانح حیات اور ڈراموں سے خاص لگاؤ تھا۔ قائد اعظم کو مختلف زبانیں سیکھنے کا بھی بہت شوق تھا۔ انگریزی میں وہ بہت ماہر تھے، اس کے باوجود اردو سے انہیں خاص لگاؤ تھا۔ اردو میں تقریر کرنا پسند کرتے تھے۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی عمر کا بیشتر حصہ سیاسی جدوجہد میں گزرا، اس لیے دوسرے تفریحی مشاغل کی طرف خاص توجہ دینے کے لیے وقت نہ مل سکا۔ انہیں قدرتی مناظر سے بھی خاص دلچسپی تھی۔
کشمیر جاتے تو شام کے وقت شکاریوں میں جا بیٹھتے، سیر سے لطف اندوز ہونے کے لیے خوبصورت وادیوں میں گھومتے۔ قرآن مجید کا مطالعہ انہوں نے انگریزی زبانوں میں کیا۔ ہندوستانی سیاست پر ملکی اور غیر ملکی کتابیں وہ ضرور پڑھتے۔ 1945 عیسوی میں ان کی توجہ اور زیب کی زندگی پر مرکوز تھی۔ اسی سال مشہور مغربی شاعروں کا کلام بھی ان کے زیر مطالعہ رہا۔ انہیں فارغ اوقات میں سکے جمع کرنے اور اخبارات کے تراشی البم میں محفوظ کرنے کا شوق بھی تھا۔ 1913 عیسوی میں مسلم لیگ میں شامل ہو گئے۔ مسلم لیگ میں شامل ہو کر انہوں نے ہندو اور انگریز دونوں کو مات دے دی اور ملک کی آزادی کے لیے انہیں مجبور کر دیا۔ 14 اگست 1947 عیسوی کو پاکستان ایک آزاد ملک بن گیا۔ اسی دن انہوں نے گورنر جنرل پاکستان کے عہدے کا حلف اٹھایا۔ ابھی یہ ملک اپنی کمزور ٹانگوں پر کھڑا بھی نہ ہو پایا تھا کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ 11 ستمبر 1948 عیسوی کو اپنے مالک حقیقی سے جا ملے۔ اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔